ہن میں جڑے خصوصی مہمان ساڈے اج دے اس مجلس دے اندر آئے نے، حاجی امین صاحب، اسی طرح ذوالفقار چال صاحب اور جماعت اہل حدیث دے سرپرست مولانا عمر فاروق صاحب اور بابا جی خالد محمود سدھواں تو آئے نے، اسی طرح سٹھیالے تو بھائی انس گل صاحب، شعیب گل صاحب، حاجی امین صاحب اور جتنے بھی بھائی آئے گل تو میں سارے دا دل دیاں اٹھا گہرائیاں تو شکریہ ادا کردا۔ ہن تسا احباب دے سامنے میں دعوت خطاب دینا چاہتا، حضرت مولانا قید ابن قید خطیب پاکستان للکار یزدانی حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، او آن اپنے انداز دے اندر اللہ اللہ دے رسول دیاں باتاں سنان۔ میری مراد خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، امیر العالمی اہل حدیث حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو داتا اور دستگیر ہے، غوث اعظم اور غریب نواز ہے، جو پروردگار اور ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جسے رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں
اپنے بھائی خلیل صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے اس گھر میں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حافظ ذاکر الرحمن صدیقی حفظہ اللہ سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی میرے بھائی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ آپ احباب سے چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے، ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے، معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے، عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے، کالے گوری مال و دولت غربت و ناداری کی غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم مقرر کو، ایک عظیم جرنیل کو،
ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، جس میں شیش کی معرفت ہو، جس میں نوح کا جوش تبلیغ ہو، جس میں ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، جس میں اسماعیل کا اثار ہو، جس میں اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، جس میں موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، جس میں جناب لوط کی حکمت ہو، جس میں یعقوب کی گریہ زاری ہو، جس میں ایوب کا صبر ہو، جس میں جناب داؤد کی آواز ہو، جس میں جناب یوشع کا جہاد ہو، جناب الیاس کا وقار ہو، جناب زکریا کی خاموشی ہو، جناب یوسف کا حسن ہو، جناب یحییٰ کی غربت ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو امام الانبیاء بنا کے حبیب خدا بنا کے محبوب کبریا بنا کے خیر الورا بنا کے صدر العلا بنا کے شمس الضحیٰ بنا کے بدر الدجا بنا کے مصدر مہر و وفا بنا کے سرچشمہ صبر و رضا بنا کے ہرے جس کو عبداللہ کا در یتیم بنا کے آمینہ کا لال بنا کے جس کو شیما کا ویر بنا کے اور منڈے پنڈ کے وہابیوں کا پیر بنا کے اللہ نے کائنات میں مبعوث فرما دیا، دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں میں نے اپنے اس محبوب کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، آئیڈیل بنا دیا ہے، رول ماڈل بنا دیا ہے، اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ اب جو اس کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، اس کی پیروی کرتا ہوا، اس کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں پہنے ہوئے، اس کی فرما برداری کو اختیار کیے ہوئے من آتانی داخل الجنہ کے تحت دنیا میں سفر کرتا آئے گا، میں اس کو بشارت دے رہا ہوں میرے محبوب کے قدموں پہ قدم رکھنا تیرا کام ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ میں امام کائنات کی سیرت کے ایک پہلو کو چھیڑنے لگا ہوں، کھولنے لگا ہوں۔ میرا بھائی خلیل جو ہے وہ جذبات میں تھا، وہ کہہ رہا تھا فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے رکاوٹ ڈالی۔ میں پیغمبر کی سیرت کا آپ کو
مضمون سنا کے تمہیں بتانے لگا ہوں، تو نے کلمہ جس پیغمبر کا پڑھا ہے، اے نوجوان جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس سے تو نے تعلق جوڑا ہے، جس سے تو نے ناتا اور رشتہ استوار کیا ہے، اس پیغمبر کی سیرت اور کردار کیا ہے؟ آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ آؤ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، اپنے نبی کے کردار کو پڑھو۔ اللہ کی قسم میں نے نبی کی سیرت کو، نبی کے کردار کو، نبی کے کریکٹر کو جس انداز میں بھی پڑھا ہے، میرا نبی ہر حال میں مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ میرا پیغمبر مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ اور دنیا والوں اس کی سیرت کے کیا کہنے؟ ابھی میرے بھائی ذاکر صاحب کہہ رہے تھے اس کی سیرت کے کیا کہنے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں۔ سنو مسلک اہل حدیث یہ ہے، دعوت اہل حدیث یہ ہے، پیغام اہل حدیث یہ ہے، صدائے اہل حدیث یہ ہے، نکارہ اہل حدیث یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا رسول اللہ کے مقام کا، یہ تو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں رسول اللہ۔ نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جانے جہاں، جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ۔ تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تیری فضیلتوں کے کیا کہنے، تجھے جس حال سے بھی میں نے پڑھا ہے میرا محبوب مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا۔ آج جس سیرت کے پہلو سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، اس کو میں نے اور آپ نے بھی فراموش کر دیا ہے، اس کو ہم سب نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ جانتے ہو وہ سیرت کا پہلو کون سا ہے؟ اس سیرت کے پہلو کا نام کیا ہے؟ وہ ہے برداشت۔ کیا ہے؟ تسی تو بہت ہی برداشت کر کے بیٹھے ہو۔ کیا ہے؟ برداشت۔ بول کے بتا، روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے؟ یہ مطلب ہے کوئی نہیں کھا دی، اسے واسطے تو بول دے نہیں نا، روٹی تو پہلے کھوانی چاہیے۔ یہ مولویاں نو بھی سیدھا لیا کے میرا خیال ہے مولانا منظور نو بھی اتنے بٹھا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، چلو کوئی بات نہیں، اب آپ نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بولنا ہے اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہے۔ ونڈو، ہاں منڈے پنڈ والو، تم نے دنیا کو بتانا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے کہ اہل حدیث وہ ہے جو اپنے آقا و مولا جناب محمد کے قدموں پہ قدم رکھتا ہے، نبی کے قدموں پہ قدم رکھتا ہے۔ ہائے برداشت دیکھ میرے آقا کی، نہ گھبرایا کر،
چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہوا کر. اگر تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا, نبی کے کردار اور کریکٹر کا مطالعہ کیا ہوتا, اہل حدیث جوان, تو کبھی اس طرح رب ذوالجلال کی قسم ہے بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ نہ کرتا. دیکھ میرے آقا کی سیرت کیا ہے, میرے آقا کا کردار کیا ہے. میں اس سیرت کے پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے صحیح البخاری کی ایک حدیث کا سہارا لینے جا رہا ہوں, اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور پھر دیکھنا کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, ہم نے تعلق کس سے جوڑا ہے. صحیح البخاری میں ہے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. آپ مال غنیمت تقسیم کر کے باہر نکلے, رحمت کائنات باہر نکلے, سامنے سے ایک شخص آیا, اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, آگے بڑھو. اس نے ایک چادر لے کے جناب محمد کے گلوئے اطہر میں ڈال لی, نبی کے گلے میں ڈال دی, اور نبی کے گلے میں چادر ڈال کے زور سے جھٹکا دے کے اس چادر کو کھینچتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا امام کائنات جناب محمد کی گردن پہ نشان پڑ گیا ہے. ذرا دیکھ, اس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, اس نبی کے ساتھ میں نے اور آپ نے تعلق جوڑا ہے, اس نبی کو ہم نے اپنا آقا و مولا جانا ہے, اس کو رہبر و رہنما مانا ہے, اس کو پیشوا اور مقتدا مانا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچتا ہے, آپ کی گردن چھل جاتی ہے. سوچو ذرا نبی نے کیا کیا ہوگا. اور تمہارے پروگرام روکے جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو, اور تمہارے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو. اپنے آقا کو دیکھ لو, اپنے رہبر کو دیکھ لو, اپنے پیشوا کو دیکھ لو, وہ تمہارا رہبر ہے, اس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچا گیا ہے. اور ذرا سوچ تو صحیح, جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا ہے وہ کوئی عام شخص ہے؟ کون ہے؟ 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کتنا؟ 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تمہارا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے, 3.25 لاکھ مربع میل پہ. اس کے حکمرانوں کے خلاف بات کرو, تمہیں رات کی تاریکی میں اٹھا لیا جائے گا. لیکن یہ 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے, اور کھینچنے والا کوئی اپوزیشن کا لیڈر نہیں, کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں, کوئی کسی برادری کا سربراہ نہیں, کوئی کسی قوم قبیلے کا بڑا نہیں, بلکہ جو کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے وہ مانگت ہے, وہ سوالی ہے, وہ فقیر ہے, وہ محتاج ہے.
اور کھینچ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے جو رسول خاتم پیغمبراں ہے، جو شکوہ تاج داراں ہے، جو فروغ دل ازاراں ہے، جو انیس دل فگاراں ہے، جو تب و تاب کوہ فراں ہے، جو ماہ درخشاں ہے، جو مصحف یزداں ہے، جو کلاہ بے کلاہاں ہے، جو بہار شبنم سطاں ہے، جو شباب نو بہاراں ہے، جو ممدوح دو جہاں ہے، جو کلاہ بے کلاہاں ہے، جو رئیس جنود عرشیاں ہے، جو باعث رحمت عرشیاں ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، جو شاب روز جزا ہے، جو منبع رشد و ہدا ہے، جو محبوب کبریا ہے، جو حبیب خدا ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، اور برداشت کا عالم کیا ہے۔ کاش سوچ ذرا مومن و مسلمان، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کوئی نہ تھے؟ آپ کے دیوانے اور پروانے کوئی نہ تھے؟ آپ کے شدائی اور فدائی کوئی نہ تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن دنیا کو میرے آقا نے اپنی سیرت کے اس پہلو کو واضح کر کے بتانا تھا۔ میری سیرت کیا ہے، میرا کردار و کریکٹر کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تڑپ گئے، اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی، منتظر ہیں کائنات کا امام سر اٹھائے اور حکم فرمائے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ اور رحمت کائنات نے سر اٹھایا، فالتفت الیہ، کائنات کا امام اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نبی یہ کائنات نے رخ زیبا کو اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صحابہ جن کی پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، وہ صحابہ جو غصے سے لال پیلے تھے، وہ صحابہ اور جن کے ماتھوں میں شکن پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ جب کائنات کے امام نے سر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے کو دیکھا، فضاحکا، محمد مسکرا رہے تھے۔ غصے کا اظہار کرنے کی بجائے کائنات کا امام مسکرا رہا تھا، کائنات کا نبی تبسم فرما رہا تھا، اور مسکراتے ہوئے فرمایا بتا تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مرلی من مال اللہ، سارا مال اپنوں کو دے دیا ہے، ان کو کہو مجھے بھی دے، میں لینے آیا ہوں۔ کائنات کے امام نے غصہ کرنے کی بجائے، اور ہم تھوڑی سی بات پہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ امام کائنات کو دیکھو، رسول ہاشمی کو دیکھو۔ کائنات کے امام نے غصہ کرنے کی بجائے کیا کہا؟ ثم امر لہو بعطاء، آقا کائنات نے فرمایا صحابہ اس کو کچھ نہ کہنا، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ آقا اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، سائل ہے، مانگت ہے، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہا میرے پروردگار نے کہا اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا بھی نہیں جھڑکنا، میں اسے کیوں کچھ کہوں؟ دیکھ ذرا
امام کائنات ہمیں کیا بتا رہے؟ اور میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا فلاں نے کہا مسجد میں نہیں جانا، فلاں نے کہا جلسے میں نہیں جانا، فلاں نے کہا فلاں نہیں کرنا۔ امام کائنات کی سیرت دیکھو اور لوگوں یہیں سے تو فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، کون نبی کی سیرت کو ماننے والا، کون پیغمبر کے کردار و کریکٹر کو ماننے والا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ نبی کی نگاہوں کے سامنے ایک آنے والا آیا اور اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیا؟ اور بولو کیا؟ ہائے نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم صحابہ نے روکنا چاہا، نبی نے اسے مسجد میں پیشاب کرنے سے بھی روکا۔ بولو روکا؟ اور نبی کی سیرت کا نام لینے والوں اور پیغمبر سے تعلق چھوڑنے والوں، ناتا اور رشتہ استوار کرنے والوں، سنو، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو مسجد میں پیشاب سے نہیں روکتا، تم خطاب سے روکتے ہو، تم تقریر سے روکتے ہو، تم جلسوں سے روکتے ہو۔ سن لو اہل حدیثو، یوتھ فورس کے شہین اور شہبادو، سن لو علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں، سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے کسی اپنے اہل حدیث بھائی کو نہیں روکنا۔ کہو انشاءاللہ، ہم نے کسی اپنے اہل حدیث بھائی کو نہیں روکنا، ہم نے منکرین ختم نبوت کے راستے کو روکنا۔ کہو انشاءاللہ، ان تھوڑے بولے ہو، کہو انشاءاللہ۔ اور ہم نے صحابہ کے دشمنوں کو روکنا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں توحید کا غلغلہ مچا کے چھوڑنا ہے، صحابہ کی عظمت کا پیغام سنا کے چھوڑنا ہے، اور اس ملک میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا کے چھوڑنا ہے۔ تکبیر! ڈاکٹر مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی۔ اب بولو روکو گے؟ اب مجھے بتاؤ پھر 31 مارچ کو گوجرانوالہ آؤ گے؟ یہاں سے میرے بھائی کہاں گیا ہے خلیل، یہ میرا بھائی گاڑی کا اہتمام کرے گا، اور انشاءاللہ آپ نے 31 مارچ کو گھر میں نہیں بیٹھنا۔ کہاں جانا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ گوجرانوالہ میں جائیں گے، ختم نبوت کا پیغام سنائیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائیں گے، اور منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگائیں گے۔ فیصلہ کرتے ہو، عزم کرتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنے اندر رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق اپنے اندر برداشت پیدا کرو، دیکھو انعام کیا ملے گا۔ بتاؤں انعام کیا ملے گا؟ ایک انعام تو وہ ہے جو مولانا نے ابھی دیا ہے، اور میں جو انعام دینے لگا ہوں وہ تمہیں کسی جماعت سے لے کے نہیں دینے لگا، میں جو انعام دینے لگا ہوں، دلوانے لگا ہوں، وہ کسی مولانا کے ذریعے نہیں دلواؤں گا، میں تمہیں وہ انعام دینے لگا ہوں جو عرش والے نے دیا ہے اور مدینے والے کے ذریعے دیا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے اپنے اندر برداشت کا معدہ پیدا کر لیا اور لگن سے، طرف سے، محبت سے، عقیدت سے، ارادت سے مسلک اہل حدیث کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہو گے، سناتے رہو گے، مسلک کا ڈنکا بجاتے رہو گے، ایک دن ضرور آئے گا جس دن پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر میں تشریف فرما ہے. صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں بھی صحابہ، بائیں بھی صحابہ، آگے بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، درمیان میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ، کتنے خوش بخت ہیں صحابہ جو اپنی نگاہوں سے اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اور ظالموں، ان صحابہ کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے تیرے ایمان کی گواہی اپنے بھی دینے کے لیے تیار؟ بولو، دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مقتدی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پڑوسی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے گھر والے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. اور یارو، صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، اور جن کی ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، جن کی عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے، یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے. تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کو گالیاں دیتا ہے. ہائے، صحابہ رحمت کائنات کے گرد بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم، فرش پر وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور عرش والا صحابہ کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. عرش پہ خوش ہو رہا تھا، اور اتنا خوش ہوا کہ اسے عرش سے کہنا پڑا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او میرے محبوب، تیرے دیوانے مجھے اتنے پسند آئے ہیں، پروانے اتنے پسند آئے ہیں. میں اعلان کر کے کہتا ہوں، ساری کائنات کے لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں، میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. اور اتنا راضی ہوا کہ اس کو کہنا پڑا، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آسمان والے کو کہنا پڑا، اور یہ ساتھی تیرے مجھے اتنے اچھے لگے ہیں، یہ اب صرف تیری جماعت نہیں رہے بلکہ میری بھی جماعت بن گئے ہیں. اتنا خوش ہوا کہ نبی کی زبان سے بھی کہلوایا، لا تمس النار مسلما رعانی اور آمن رعانی. او محبوب، یہ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں جو تیرے چہرہ اقدس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، جنہوں نے میرے محبوب تجھے مان لیا ہے، اس پہ پکے ہو گئے ہیں. یہ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں جو تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے ان دیکھنے والی آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. کن صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ کن صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے، صحابہ مسائل پوچھ رہے ہیں، نبی پاک بتا رہے. اچانک رحمت کائنات فرماتے ہیں، اور بتاؤ اس مسجد میں، اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے؟ اللہ اکبر. وہ اشج عبد القیس ڈر گئے،
پتہ نہیں کیا ہو گیا، رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھ لیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے لرزتے لرزتے گھبرا کے اٹھے، آقا میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، کائنات کے امام نے اشج عبد القیس سے فرمایا، او اشج عبد القیس خوش ہو جا۔ آقا کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان فیک خصلتین، اور تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، اور تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، اور تیرے اندر دو وصف ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے پیغام دیا ہے، یحبہم اللہ، ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوبی ہے۔ آج یہاں بیٹھ کے میں اور تو کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ خطیب کہے، ادیب کہے، حسیب کہے، لبیب کہے، مولوی کہے، حافظ کہے، قاری کہے، امام کہے، مقتدی کہے، حاجی کہے، نمازی کہے، جو بھی کہے اس کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اس کا کہا ہوا غلط۔ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں کہوں غلط ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے، ہماری لگن اور طرف یہ ہے۔ ارض و سما کا نظام جو ہے یہ درم برم ہو سکتا ہے، چاند سورج اور ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، ندی نالے دریا سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ غلط بولو، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ عرش والے نے کہا محبوب اسے بتا، تیری دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ بے چین ہو گئے، کون سا ایسا عمل ہے جو یہ کرتا ہے ہم نہیں کرتے؟ اس کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آقا بتاؤ وہ کون سی ہے بات ہے، وہ کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الحلم والحیا، الحلم والحیا۔ دوسری حدیث کے الفاظ الحلم والانا، فہم و فراست اور برداشت۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اور لوگوں برداشت اور حیا، برداشت اور بولو برداشت اور حیا، نہ برداشت رہی نہ حیا رہی، تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ہم آتے ہیں نبی کا فرمان ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت، یہ ارادت، یہ شیفتگی، یہ فریبتگی، اور لوگوں نبی کا سچا محب وہ ہے جو پیغمبر کائنات کے فرمان کو سنتا ہے، نبی کے ارشاد کو سنتا ہے، فوراً اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سن لو۔ مولانا قاری احمد حسن صاحب بھی آ گئے ہیں، آپ نے ساری رات آج سننا ہے انشاءاللہ بیٹھ کے۔ امام کائنات کا ایک فرمان سن لو۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا، پڑھو صحیح البخاری کو،
सहीह बुखारी में है, कायनात के इमाम की बारगाह में आने वाला आया, आका मैं आपसे एक बात करने आया हूं। करो, क्या करते हो? कहा औसेनी, मुझे कोई वसीयत तो फरमा दीजिए, मुझे कोई वसीयत तो फरमा दीजिए जिससे मैं कामयाब और कामरान हो जाऊं। कायनात के इमाम ने क्या कहा, क्या बताया? नमाजों में इजाफा कर दे, क्या कहा? वाज तकरीर ज्यादा कर दे, तबलीग ज्यादा कर दे? नहीं, कायनात के इमाम ने कहा ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। कामयाबी चाहता है तो गुस्सा, बोलो गुस्सा, तुसी तो कीती बैठे हो सारे। नबी पाक ने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना। उसने कहा मैंने इतनी बड़ी बात पूछी है तो आपने कह दिया ला तग़ज़ब। उसने फिर पूछा ओ सैनी, मुझे कोई वसीयत कर दे। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। तीसरी मर्तबा फिर पूछा ओ सैनी, मुझे वसीयत कर दे। फरमाया ला तग़ज़ब। हदीस के अल्फाज़ है फरद्दा मिरारन, वो तकरार करता रहा, बार बार पूछता रहा और कायनात का इमाम बार बार यही जवाब देता रहा। रसूल हाशमी बार बार यही फरमाता रहा, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। कईयां नूं ते जाकर नूं ते शेरे पंजाब नूं देख के गुस्सा चढ़ जाता। गुस्सा नहीं करना। हाय 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 हाय, ये हदीस मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, उलमा ने भी पढ़ी, उलमा ने भी सुनी, उलमा ने भी सुनाई, लेकिन अमल कितना है हमारा? आओ एक मर्दे मुजाहिद की बात तुम्हें सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। वो हमारे बड़े कैसे थे, हमारे अकाबिर कैसे थे, हमारे असलाफ कैसे थे, हमारे बुजुर्ग कैसे थे। आज हम मसाजिद से क्या दे रहे हैं? आज हम अपने पास तकरीर और जलसों में क्या दे रहे हैं? कौम को क्या सबक पढ़ा रहे, कौम को क्या तबलीग कर रहे? आओ जरा आंखें खोलो, कानों से रुई के बुड़े निकालो, अपने अकाबिर की तारीख को पढ़ो, अपने अकाबिर के रवायात को समझो। हदीस उसके कानों से टकराए, फिर एक तरफ सारी कायनात हो, एक तरफ आमिना के लाल का फरमान हो, और तुम कौन सी बातें करते हो? क्या है जमातें, क्या है ये? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक जमात नहीं, सारी कायनात की जमातें इकट्ठी हो जाए, मैं मोहम्मद के फरमान को छोड़ नहीं सकता। मैं नबी की हदीस को छोड़, मैं नबी की हदीस को नहीं छोड़ सकता, सारी कायनात को छोड़ लूंगा। आज कुरान की इस आयत को भूल गए। कुल इनकान आबाउकुम वअबनाउकुम वइख्वानुकुम वअज़वाजुकुम वअशीरतुकुम वअम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वतिजारतुन तख़शौन कसादहा वमसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि वरसूलिही वजिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। एक तरफ माँ बाप हों, एक तरफ बेटे बेटियां हों, एक तरफ बहन भाई हो, एक तरफ रब्बुल जलाल की कसम है मेरी बरादरी हो, कुम कबीला हो, मेरी जमात हो, मेरे बड़े हो, मेरे अपने हो, सारी कायनात हो, एक तरफ तजारत हो, कारोबार हो, माल दौलत हो, मकान हो, कोठी हो, बिल्डिंग हो, महल्लात हो, एक तरफ आमिना का लाल हो। मोमिन वो है जो सारी कायनात को छोड़ना गवारा कर ले, मोहम्मद की मोहब्बत पे आ जाने देना गवारा।
इसलिए कहते हैं इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कहता हूं वही बात, न सर खरीद हूं ना बुज़दिल हूं, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी है नाराज मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ाहिरे हलाहिल को कभी कह न सका कद, सारी कायनात नाराज होती या हो जाए, कायनात को नाराज करना गवारा है, न रब के कुरान पे आँच आने दिया जाएगा न मोहम्मद के फरमान पे आँच आने। दीन ये है, तबलीग ये है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हया देखो। बैतुल्लाह का सहन है, ये है हमारे बड़े जिनकी तारीख को हम लोगों के सामने पेश करते हैं। बैतुल्लाह का सहन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह का बरगजीदा है, लाडला है, प्यारा है। और शान का आलम यह है कि उसे 5वां खलीफा राशिद होने का एजाज हासिल है। 5वां खलीफा राशिद होने का एजाज हासिल। नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज। नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। बैतुल्लाह के सहन में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते पांव एक आम इंसान के पांव पे आ गया। उसको तकलीफ हुई, उसने गुस्से में आके कहा, आमा तुझे नजर नहीं आता क्या तू अंधा है? किसको कहा है क्या तू अंधा है? किसको कहा है पता है? अमीरुल मोमिनीन है, हुक्मरान है, हाय 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 लीडर है। आज हमारी जुबानों को एक आम आदमी को देख के ताले लग जाते हैं। कायनात के रब की कसम है, इमाम कायनात की हदीस का हया देखो। पांव पे पांव आया, उसने कहा आमा क्या तू अंधा है? बताओ अब, क्या उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर गैरत ना थी, गुस्सा ना था? सब कुछ था। मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा, आपने इसको जवाब क्यों नहीं दिया, गुस्सा क्यों नहीं आया? कहा गुस्सा बड़ा आया था। उमर बिन अब्दुल अजीज जी फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कहा इधर गुस्सा आया, उधर मोहम्मद की हदीस याद आ गई थी। नबी ने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना। इतना कह के उसने पूछा आमा क्या आप अंधे हैं? कहा ला नहीं मैं अंधा नहीं। आगे निकल गए। पीछे वो सिपाहियों ने, फौजियों ने, खादिमों ने, नौकरों ने, वर्करों ने, उन्होंने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया। अब लीडर बोले ना बोले, वर्कर पहले तैयार खड़े होते हैं तलवारें लेके। ये सोशल मीडिया, समझो अहले हदीस कहां निकल गए हो, कहां चले गए हो? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लम की तालीमात को कहां हमने पसे पुछ डाल दिया है। हाय हाय, उन्होंने पकड़ लिया। मुड़ के उमर बिन अब्दुल अजीज ने देखा तो फौजियों सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था। कहा क्यों पकड़ा इसको? कहा आपको नहीं पता चला? इसने आपको इतनी बड़ी गाली दी है, इसने कहा क्या आप अंधे हैं? कहा छोड़ दो, इसने तो मुझसे सवाल किया था क्या आप अंधे हैं, इसने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बात खत्म हो गई। मैंने ला कह के जवाब दे दिया। उसने कहा नहीं, आपको क्या पता है? हमें पता है, हमें। अहले हदीस जवानों, तुम्हें क्या हो गया है? पता है आगे से उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या कहा था? वो जुमला लिख लो सीने की तख्तियों पे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा जल्दी करो, इसको छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे पकड़ने की वजह से कहीं अर्श वाला मुझे ना पकड़ ले। तुम्हारी ज़्यादती की वजह से अर्श वाला मुझे तो, आपको तो कोई ख्याल नहीं है कि अल्लाह की पकड़ ना आ जाए, अल्लाह की गिरफ्त ना आ जाए। और याद रख, अल्लाह की पकड़ इतनी जबरदस्त है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद,
ساری کائنات کا پکڑا ہوا چھڑایا جا سکتا ہے، اللہ کا پکڑا ہوا چھڑایا نہیں جا سکتا۔ لوگوں آؤ، ضرورت ہے اپنوں کے راستے میں بند باندھنے کی بجائے آؤ بند باندھے منکرین ختم نبوت کے راستے میں، آؤ بند باندھے صحابہ کے دشمنوں کے راستے میں، آؤ بند باندھے قادیانیوں کے راستے میں، آؤ بند باندھے رافضیوں کے راستے میں۔ انشاءاللہ 31 مارچ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا پیغام دینے کے لیے، ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے منی اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ علامہ ظہیر کی طرح میدان عمل میں نکل کے منکرین ختم نبوت سے ٹکراتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، جل جانا تو گوارا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔